کہتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک بن کھیتی کی وادی میں لا بسایا ہے۔ اس طرح کی ایک بن کھیتی کی سرزمین میں اولاد کو اپنے آپ سے الگ کر کے اگر چھوڑنے کے لیے ہدایت کی جائے تو یہ گویا ذب ہے، یعنی بچوں کو انہوں نے سپرد کر دیا اللہ تعالیٰ کے۔ ذب نظر کی تمثیل ہے، اور اصلاً اللہ تعالیٰ کا یہی مطالبہ بھی تھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ہمارے لیے نظر کر دیں۔ سیدہ ہاجرہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح سے دائیں بائیں پانی کی تلاش میں دوڑتی رہیں اور اس کے نتیجے میں زمزم کا کنواں پیدا کر دیا گیا۔ یہ عام روایت ہے، بیان کی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید نے پوری قوت کے ساتھ اس کی تردید کر دی ہے، صاف صاف طریقے سے بتا دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہاں اب تاریخ کے اس پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے جو خود مخاطبین کی اپنی تاریخ ہے۔ اس کو میں نے ربط کلام کے لیے اس طرح واضح کیا ہے کہ یہ ابراہیم کی اولاد ہے، یعنی یہ مخاطبین، یہ قریش مکہ، یہ ام القریٰ کے رہنے والے، یہ جن سے اس وقت خطاب کیا جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ ابراہیم کی اولاد ہے۔ یہ ابراہیم کی اولاد ہیں تو پھر انہیں وہ واقعہ سناؤ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، انہیں وہ واقعہ سناؤ جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا۔ یہ گویا مکے کی یا ام القریٰ کی تاریخ کا حوالہ دیا ہے، اور ان لوگوں کو اس تاریخ کا حوالہ دیا ہے جن کی اپنی تاریخ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے ابوالآبا ہیں، وہ انہی کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو یہاں آ کے آباد کیا تو وہ خود مذہبی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا جو اہتمام کیا ہے اس کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ الہام فطرت کا ہے، انسان کو پیدا کیا گیا، اس کے نفس کو سنوارا گیا، اس کی ایک خاص ساخت بنائی گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ہدایت کے مبادی یا اس کے اصول تمہارے اندر الہام کر دیے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو، انسان کی شخصیت کو جب آراستہ کیا، بنایا سنوارا، جب ہر لحاظ سے درست کیا تو اسی موقع پر اس کے شعور میں یا اس کی فطرت میں یہ بات بدیہت کر دی کہ چیزیں 2 پہلوؤں سے دیکھی جائیں گی، ایک ان کا اخلاقی حسن، دوسرے ان کا اخلاقی قوہ۔ تو یہ جو اخلاقی لحاظ سے چیزوں پر حکم لگانا ہے، یہ گویا انسان کے لیے اس زندگی کی ابتدا ہے جو اسے امتحان کے لیے دی گئی ہے۔ انسان کے اندر ایک حادثہ اخلاقی رکھ دیا گیا ہے۔ جس طرح یہ دنیا جو ہمارے حواس کی گرفت میں آتی ہے، یہ ایک وجودی حقیقت ہے، یعنی اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، حواس جن چیزوں کا ادراک کرتے ہیں ان سے انسان کے علم کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ وہ علم ہے جو استدلال سے پیدا نہیں ہوتا، یہ ایک حقیقت کے طور پر انسان کو ہر وقت دستیاب ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کے باطن میں بھی کچھ حواس دیے گئے ہیں۔ یہ میرا حادثہ ہے جو میرے غم کو، میری محبت کو، میرے آلام کو، میرے درد کو محسوس کرتا ہے، اور یہی حادثہ ہے جو چیزوں پر اخلاقی حکم لگاتا ہے۔ میرے اندر اسی حادثے کا ایک پہلو وہ ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ چیز بدصورت ہے، خوبصورت ہے۔ گویا جمالیات کا احساس، اخلاقی چیزوں کا احساس یہ مجھے دے کے بھیجا گیا ہے، یہ میرے لیے سب وجودی حقائق ہیں، میں ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ پہلی چیز ہے یا پہلا درجہ ہے۔ دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا کہ وہ انسانوں کے اندر بعض لوگوں کا انتخاب کرے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ان حقائق کی خبر دے جن تک وہ خود نہیں پہنچ سکتے۔ یہ نبوت کا سلسلہ بتا رہا ہے کہ انسانی عقل کے حدود کیا ہیں، یعنی وہ کہاں تک پہنچائے گی، وہ چیزوں کا تقاضا پیدا کر دے گی، ان کی ضرورت بتا دے گی، لیکن کیا فی الواقع وہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ پیغمبر بھیجے۔ پیغمبروں کی دعوت ایک لمبے عرصے تک دنیا کے سامنے پیش کی جاتی رہی، یہاں تک کہ خاص موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب پوری کی پوری قومیں اس منصب پر فائز کی جائے۔ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا انتخاب کیا گیا
चुनांचे उनसे कहा गया कि वो अपनी कौम पर इत्माम हुज्जत के बाद अब बाहर आ गए हैं तो अपनी औलाद के एक हिस्से को कनान में या फ़लस्तीन में आबाद करें और दूसरे हिस्से को जज़ीरा नुमा अरब में। इस तरह दुनिया के वस्त में अल्लाह ताला ने दो इलाक़ों को अपने लिए ख़ास कर लिया, यानी जज़ीरा नुमा अरब को और फ़लस्तीन को। पहले मरहले में फ़लस्तीन तौहीद का मरकज़ बना रहा, बनी इसराइल को ज़िम्मेदारी दी गई। चुनांचे कुरान मजीद अपने पहले बाब में यही सरगुज़श्त सुनाता है, बाइबल भी इसी की सरगुज़श्त है। यानी अल्लाह ने जब एक कौम का इंतखाब किया कि वो उसकी हिदायत की अलमबरदार बने तो क्या वाक़यात पेश आए, क्या तारीख़ वजूद में आई, पूरी बाइबल इसी को सुनाती है। और कुरान मजीद ने भी अपने पहले बाब में बकरा में, आले इमरान में, निसा में, मायदा में यही तारीख़ बयान की है और बनी इसराइल को ख़िताब करके उनकी ज़िम्मेदारियों की तरफ उन्हें मतवज्जे भी किया है और वो क्यों अब माज़ूल किए जा रहे हैं उसके शवाहिद भी बयान किए। दूसरे मरहले में फिर बनी इस्माइल को मौका दिया गया, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के दूसरे हिस्से को। इसकी इब्तदा भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस फ़ैसले से हुई कि वो बैतुल्लाह की तामीर नौ करेंगे। इसकी हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से की गई। इस तरह तौहीद का एक आलमी मरकज़ जज़ीरा नुमा अरब में बनाया गया और इस्माइल के बारे में ख़ुद अल्लाह ने यह मुतालबा किया कि इब्राहीम उसको इस घर की तौलियत के लिए पेश कर दें। चुनांचे इस्माइल अलैहिस्सलाम को उन्होंने वहाँ आबाद किया, उसी जगह वो ब्याहे गए और इस तरह एक उम्मत की पदा हुई जज़ीरा नुमा अरब में, जिसके बारे में ये फ़ैसला था कि जब बनी इसराइल अपनी ज़िम्मेदारियों से सबकदोश कर दिए जाएंगे तो फिर ये उम्मत इस मकसद के लिए उठाई जाएगी। अब क़यामत तक बनी इस्माइल है, हज़रत इब्राहीम की औलाद का यही हिस्सा है जिसको शहादत के मनसब पर अल्लाह ताला ने फ़ाइज़ किया है। यही लोग इस वक्त मुखातब हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं की तरफ मबूस किए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद ही ये ज़िम्मेदारी इनको दी गई, जिसको कुरान मजीद ने इन अल्फाज में बयान किया है कि अब ये पैगम्बर तुम्हारी तरफ भेज दिए गए हैं तो जालनाकुम उम्मतम वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। एक तरफ अल्लाह और अल्लाह का रसूल है, दूसरी तरफ दुनिया की अक़वाम है, दरमियान में तुम हो। तुम्हें अब एक उम्मत की हैसियत से, एक कौम की हैसियत से मेरा पैगाम पहुँचाना है और मेरे दीन की गवाही दुनिया पर देनी है। ये कोई मामूली फ़ैसला नहीं है, ये बड़ा गैर मामूली फ़ैसला है। ये उसी तरह का इस्तीफ़ा है जैसे पैगम्बरों का इस्तीफ़ा होता है। चुनांचे ख़ुद कुरान ने इसके लिए वही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जिस तरह मैं किसी बशर को उठाता हूँ और उठाकर पैगम्बर बना देता हूँ, मैंने इब्राहीम की औलाद के बारे में यही फ़ैसला किया। ये नबूवत के ताबे एक मनसब है जिस पर ये फ़ाइज़ किए गए हैं और अगर कौमी हैसियत से देखा जाए तो गोया नबूवत ही की एक सूरत है। इनको पैगम्बर के ज़रिए से हिदायत दी गई है, ये अब दुनिया के लिए खुदा का पैगाम पहुँचाएँगे और उसकी शहादत देंगे। व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। तो इनको अब बताया जा रहा है कि इब्राहीम की औलाद की हैसियत से अब ज़रा अपनी तारीख़ भी सुन लो। माफ़ कीजिए। इस तारीख़ के मुख्तलिफ़ पहलू हैं जो बकरा में भी ज़ेर बहस आए हैं, हज में भी ज़ेर बहस आए हैं। यहाँ पर उस दुआ का हवाला दिया है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को यहाँ आबाद करते हुए की थी। मैंने लिखा है कि आगे की आयतों से वाज़ेह है कि ये दुआ उस वक्त की गई जब हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा को सरज़मीन मक्के में लाकर बसाया है। यानी जो आगे दुआ आ रही है, ये दुआ ख़ुद दुआ से वाज़ेह है कि उस वक्त की गई जब वो उनको वहाँ आबाद कर रहे थे। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस घर की तौलियत के लिए हम इस्माईल को मांग रहे हैं। ये हुक्म एक रोया की सूरत में दिया गया, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा, जैसे कि कुरान की दूसरी सूरतों में बयान हुआ है कि मैं इस्माईल को ज़िबा कर रहा हूँ। ज़ाहिर है ये ख्वाब था और ख्वाब या रोया मोहताज ताबीर होते हैं। इंसान जब कोई चीज़ ख्वाब में देखता है तो ऐसा भी होता है कि वाक़े को वाकई के तौर पर दिखा दिया जाए। वाक़े को वाकई के तौर पर दिखाने की मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रोया है जिसमें आपने देखा कि मैं और मेरे सहाबा बैतुल्लाह में दाखिल हो रहे हैं और वहाँ उम्रा हो रहा है और लोग सर मुंडवा रहे हैं, जो उम्रे के मनासिक हैं। ये देखा आपने, यहाँ वाक़या दिखाया गया था। वो वाक़या फिर उसी तरह हो गया।
دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز ممثل کر کے دکھا دی جائے، یعنی واقعہ نہیں دکھایا جاتا بلکہ اس کو ایک تمثیل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. جیسے سیدنا یوسف کو یہ دکھایا گیا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے، وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں. یہاں پر بھی ایک واقعہ جو بعد میں پیش آنے والا ہے اس کی خبر دی گئی ہے، لیکن تمثیل کے انداز میں چیز کو ممثل کر کے دکھا دیا گیا ہے. حضرت ابراہیم کو بھی یہی چیز ممثل کر کے دکھائی گئی، یعنی مقصود یہ تھا کہ یہ بیٹا ہے، بڑھاپے میں ہوا ہے، تمہاری بڑی تمنائیں اس سے وابستہ ہوں گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیٹا ہماری خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے. اس کو یہ صورت خواب میں دے دی گئی کہ گویا ابراہیم اس کو ذبح کر رہے ہیں. یعنی اگر باپ اپنے بیٹے کو اپنے آپ سے الگ کر کے اپنے پروردگار کی خدمت کے لیے وقف کر دے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس سے یہ تقاضا کیا جائے کہ تم اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو. یہ حقیقت ابراہیم علیہ السلام کو ایک تمثیل کی صورت میں دکھائی گئی. جب یہ تمثیل کی صورت میں دکھائی گئی اور رویا میں دکھائی گئی تو اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی تھیں. ایک یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اس کی تعبیر کریں اور تعبیر کر کے جس چیز کو صحیح سمجھیں اس کے لحاظ سے عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے رویا دکھایا ہے، وہ پیغمبر ہیں، اگر تعبیر صحیح ہوگی تو تصویب ہو جائے گی، ورنہ غلطی واضح ہو جائے گی. دوسری چیز یہ تھی کہ وہ بعین ہی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کوئی تعبیر نہ کریں. اس میں یہ اندیشہ نہیں تھا کہ تعبیر کی غلطی واضح ہوگی، بلکہ دونوں چیزیں بالکل واضح تھیں. اگر اللہ کا منشا یہی ہے تو اللہ کے حکم پر عمل ہوگا اور ابراہیم ایک بڑے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کا منشا یہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں ہونے دیں گے. ایسا ہی ہوا، یعنی انہوں نے تعبیر نہیں کی، ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا جس میں غلطی کا امکان ختم ہو گیا، اور ایک بندہ خدا نے گویا آگے بڑھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے میں اس پر بعین ہی عمل کروں گا، میں اس کی تعبیر نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اسی پر تبصرہ کیا ہے کہ ابراہیم تو نے تو رویا کو سچ کر دکھایا، یعنی یہ پیش نظر نہیں تھا. چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول بھی کیا اور یہ کہا کہ وہ فدینا ہو بذبح عظیم، ہم نے اس کو ایک عظیم یادگار بنا دیا، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے امتثال کی ایک بے نظیر مثال بن گئی. درا حال ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا تھا نہ یہ حکم تھا، اور اگر ابراہیم تعبیر کرتے تو کوئی غلطی نہ کرتے. انہوں نے دو امکانات میں سے اس امکان کا انتخاب کیا جو برتر امکان تھا، جس میں کسی غلطی یا خرابی یا دوسرے درجے پر چلے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا. تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس رویا کی نوعیت کیا تھی. اس میں ابراہیم علیہ السلام سے تقاضا کیا گیا تھا کہ وہ اسماعیل کو یہاں آباد کریں، اور اسماعیل اس گھر کے متولی ہوں گے. یعنی یہ جو توحید کا مرکز بنایا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اس کی ذمہ داریاں قیامت تک سنبھالے گی، چنانچہ وہی اس وقت تک سنبھالے ہوئے ہیں. یہ واقعہ جب پیش آیا تو وہاں سے قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے. تو کہا کہ ابراہیم نے دعا کی تھی. تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ دعا کس وقت کی گئی، آگے سے واضح ہو جائے گا کہ یہ دعا اس وقت کی گئی جب اسماعیل کو یہاں آباد کیا گیا، اسماعیل اور اس طریقے سے ان کا خاندان. ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا. یہ دعا اس وقت انہوں نے کی. یہ بالکل ایک بے آب و گیا سرزمین تھی، اور جس طرح کے قبائلی علاقے ہوتے ہیں ایسی جگہ تھی. اس طرح کی جگہوں پر امن کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو انہوں نے دعا کی کہ یہ شہر ایک شہر امین بنے، یہ امن کا شہر بنے. اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی ذریت کو یعنی اپنی اولاد کو مکے میں آباد کیا تو اس وقت یہ شہر نہ صرف یہ کہ تہذیب و تمدن اور آبادی و زرخیزی سے بالکل محروم تھا، یعنی جس طرح کی سرزمین ہے وہ اب بھی دیکھی جا سکتی ہے، یہی صورتحال تھی. خود قرآن مجید نے اس کو وادی غیر ذی زرع بن کھیتی کی زمین کہا ہے. اس وقت یہاں نہ آبادی تھی، ایک چھوٹا سا قبیلہ آباد تھا. اس طرح کی آبادی بھی نہیں تھی جیسے کہ آبادی ہوا کرتی ہے، کوئی بڑا شہر ہے اور بڑی شاہراہ ہے یا اس میں بہت سرسبزی ہے یا زرخیزی ہے یا زندگی کے بہت اسباب ہیں. وہ کچھ بھی نہیں تھا، اور تہذیب و تمدن سے بھی بہت دور تھا، بلکہ وحشی اور خانہ بدوش قبیلوں کی لوٹ مار سے بھی محفوظ نہ تھا. دائیں بائیں سے مختلف قبیلے حملہ آور ہوتے رہتے تھے، جس طرح کے بدو لوگوں کا عام طریقہ ہوتا ہے، بلکہ وحشی اور خانہ بدوش قبیلوں کی لوٹ مار سے بھی محفوظ نہ تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنا پر یہ دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح قبول فرمایا. یعنی انہوں نے دعا کی کہ پروردگار تیری ہدایت پر میں نے یہ مرکز بنا دیا ہے، یہ بیت اللہ اب تعمیر نو کے بعد حاضر ہے، میں اپنی اولاد کو بھی یہاں آباد کر رہا ہوں اور بالکل تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اب تو ہی اس کو امن کا شہر بنا دے. اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح قبول فرمایا کہ اولاً
اس سرزمین میں لڑنا بھیڑنا اور جنگ و جدال یک قلم ممنوع قرار دیا، یعنی اس کو حرم قرار دے دیا گیا، اور ان لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ یہاں کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی جدال نہیں ہوگا، کوئی قتل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ درختوں اور پودوں کو بھی کاٹنا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ جنگ و جدال یک قلم ممنوع قرار دیا۔ ثانیاً اس کی طرف سفر کے لیے 4 مہینے حرام قرار دیے۔ جب حج کا اعلان کیا گیا تو حج کے لیے 3 مہینے اور عمرے کے لیے 1 مہینہ جو رجب میں ہوتا ہے انہیں حرمت والے مہینے قرار دے دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے گرد و پیش میں خطرناک سے خطرناک علاقے بھی ان مہینوں میں بالکل پرامن ہو گئے۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ حرم کو پرامن قرار دے دیا گیا، بلکہ حج کے مہینوں میں بھی جنگ و جدال کو ممنوع قرار دیا گیا۔ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں گے وہ تلواریں رکھ دیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ شہر امن میں رہے گا، شہر کی طرف آنے کے راستے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ ثالثاً اس میں اپنے گھر کو ایسی ہیبت عطا فرمائی، یعنی اس میں بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اپنا گھر قرار دے دیا اور اس طریقے سے وہ توحید کا عالمی مرکز قرار پا گیا، تو ایسی ہیبت بھی اس کو عطا فرمائی کہ اس پر باہر سے اول تو کسی نے حملہ آور ہونے کی جرات ہی نہیں کی، لیکن اگر کبھی ایسا ہوا تو اس کے باشندوں کی اس طرح مدد کی کہ ان کی معمولی مزاحمت پر آسمان سے ان کے لیے اپنے جنود قاہرہ بھیج کر اس کے دشمنوں کو بالکل پامال کر دیا، جیسے کہ ابرہہ کے واقعے میں ہوا، اور قرآن نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ کس طرح اس شہر پر جب ایک بادشاہ حملہ آور ہو گیا تو ہم نے اس کی تدبیر کو غارت کر دیا۔ یہ اس کی تاریخ کا حوالہ ہے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور مزید کہا تھا کہ وجنبنی و بنیہ ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کو پوجنے لگیں۔ اس زمانے میں بت پرستی دنیا میں عام ہو چکی تھی، بت پرستی تہذیب بن چکی تھی۔ جس طرح ہم اپنے زمانے میں الہات کا غلبہ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح کی صورتحال صدیوں تک دنیا میں شرک کے بعد میں رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو نصیحت کی وہ تو الگ ہے، لیکن اللہ سے یہ دعا بھی کی کہ اب ہم جب توحید کا مرکز بنا رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ خود ہمارے اندر کہیں سے کوئی شرک کی آلودگی آ جائے۔ پروردگار تو ہمیں اس سے دور رکھ، ہمیں اجتناب کی توفیق دے کہ ہم کبھی ان بتوں کی طرف رجوع کریں یا ان کی عبادت کریں۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ہیں انہن اضللن کثیرا من الناس، اصل الفاظ یہ ہے۔ اس میں چونکہ بتوں کی شدت تاثیر و تسخیر کا اظہار مقصود ہے، یعنی بت ہے کہ جن کو ایک فلسفے کے تحت علامت بنایا گیا ہے، پھر لوگوں کا ان کے ساتھ ایک عقیدت مندانہ تعلق پیدا ہوا ہے، پھر ان کے بڑے بڑے معبد وجود میں آئے ہیں، اور اس طرح سے گویا یہ بت خانے ہی لوگوں کو گمراہ کرنے کا باعث بن گئے ہیں۔ اس طرح کی جتنی چیزیں دنیا میں وجود پذیر ہوتی ہیں ان کی منطقی ترتیب تو یہی ہوتی ہے کہ پہلے ایک غلط فکر وجود میں آتا ہے۔ بت پرستی کے پیچھے یا شرک کے پیچھے پہلے کوئی فلسفہ ہوگا، وہ وجود میں آئے گا۔ مثال کے طور پر یہ کہ اس کائنات میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے، لہٰذا خیر کا پروردگار تو یزنا ہو سکتا ہے، لیکن شر اس سے کیسے صادر ہوگا؟ وہ کسی اور پروردگار سے صادر ہونا چاہیے۔ یہ میں نے ایک مثال دی۔ تو پہلے ایک فلسفہ وجود میں آئے گا، اس فلسفے کے لیے پھر کچھ ہستیاں ہوں گی جن کا تصور پیدا ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں اس وقت جو زندہ مذہب شرک پر مبنی ہے، اس میں اگر دیکھیے تو برہما ہے، وشنو ہے، شیو ہے، تو گویا وہ ہستیاں وجود میں آ گئی ہیں جن میں ایک کے ساتھ خلق وابستہ ہے، دوسرے کے ساتھ ربوبیت وابستہ ہے، تیسرے کے ساتھ تخریب وابستہ ہے۔ تو یہ تصورات پہلے وجود میں آئیں گے، اس سے ایک فلسفہ وجود پذیر ہوگا، پھر اس کے ساتھ کچھ شخصیات، وہ قدیم تہذیبوں میں فرشتے بھی ہوئے، جنات بھی ہوئے، اور انسان نے اپنے تخیل سے بھی بعض ہستیاں وجود پذیر کر لی، وہ وجود پذیر ہو جائیں گی، پھر ان کی علامت بت بنائے جائیں گے۔ تو بت پرستی میں اصل چیز وہ بت نہیں ہے جو پتھر سے بنایا جاتا ہے یا مٹی سے بنایا جاتا ہے، بلکہ وہ فلسفہ ہے۔ اس فلسفے سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اوہام پر مبنی ہستیاں انسانی تصور میں پیدا ہوتی ہیں، پھر ان کی علامتیں بتوں کی صورت میں بنائی جاتی ہیں۔ تو یہاں وہ جو علامت ہے وہ زیر بحث ہے۔
تو اس میں ساری ضمیریں اس کے لحاظ سے اور افعال آ گئے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے بت کوئی ذوی العقول چیزیں ہیں، یعنی خود کوئی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں وہی اسلوب ہے کہ جس میں علامت کی طرف نسبت آ جاتی ہے۔ اس میں چونکہ بتوں کی شدت تاثیر و تسخیر کا اظہار مقصود ہے، یعنی کیسے یہ لوگوں کو کھینچتے ہیں اپنی جانب، کس طرح لوگ ان کے معبد بناتے ہیں، پھر کس طرح ان کے سامنے نظر نیاز پیش کرتے ہیں اور اپنی تمنائیں آرزوئیں وابستہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں یہاں مؤثر ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو تاثیر اور تسخیر کی شدت ہے، یہ چونکہ نظر آتی ہے تو اسی کی طرف افعال کو منسوب کر دیا ہے، اس لیے ضمیریں اور افعال وہ آ گئے ہیں جو ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی کہ پروردگار انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے جب دعا کرتے وقت اپنا ذکر کیا تھا تو اپنے ساتھ بیٹوں کا ذکر کیا، بنیا۔ عربی زبان میں یہ لفظ بیٹوں ہی کے لیے آتا ہے، اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ ان کی اولاد کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ یہی ہے کہ ایک اسماعیل تھے، ایک اسحاق تھے، ایک اور کا بھی ذکر آتا ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے کہ اصل میں صرف لفظ بنیا آیا ہے جس کے معنی بیٹوں کے ہیں، لیکن یہ علی سبیل التغلیب یہاں اولاد کے معنی میں آ گیا ہے، یعنی بسا اوقات لفظ تو بیٹوں بولا جاتا ہے لیکن مطلب اس کا اولاد، تو اس لیے ترجمہ میں نے اولاد کا کیا ہے۔ اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کو پوجنے لگیں، پروردگار ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، یہ میری اولاد کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں، یعنی ہم بھی انسانی ہیں، اس وقت ان کا غلبہ ہے اور چاروں طرف گویا غلبہ قائم ہو گیا ہے، اس لیے جو ان میں سے میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے، پھر تو بخشنے والا ہے۔ اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک خدائی مشن ہے جس کے لیے میں نے یہ گھر آباد کیا ہے، یہاں اپنی اولاد کو لا بسایا ہے۔ ایک بڑی ذمہ داری ہے جس کے لیے میری اولاد کا اور میرا استعفیٰ ہوا ہے، لیکن یہ بات اس استعفیٰ کے موقع پر، اس انتخاب کے موقع پر واضح کر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو کچھ بھی وعدے ہیں وہ تمہاری اولاد میں سے ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو ایمان اور عمل صالح پر قائم رہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ لا ینال عہد الظالمین، میں نے جو وعدہ بھی کیا ہے اس کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جو تیری اولاد میں سے ظلم کا راستہ اختیار کر لیں۔ ظلم کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک ظالم لنفسہ ہی کے معنی میں اور ایک ظالم لغیرہ ہی کے معنی میں، یعنی انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے، اس سے ہم سب واقف ہیں۔ انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، جب اپنے آپ پر ظلم کا ذکر ہوتا ہے اور اس میں بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے زیادہ تر وہ چیزیں مراد ہوتی ہیں جو انسان کے لیے قیامت میں سخت مواخذے کا باعث بن جائیں گی، جیسے شرک ہے۔ جو آدمی یہاں علانیہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم ڈھاتا ہے، اس لیے کہ موت کے بعد جب وہ اٹھایا جائے گا تو ایک دردناک عذاب اس کا منتظر ہوگا۔ اسی طرح کا معاملہ اس کے نیچے قتل و قتال اور بدکاری وغیرہ کے جرائم کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے اس موقع پر یہ دعا کرتے ہوئے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جو ان میں سے میری بات پر قائم رہیں گے، میری پیروی کریں گے، میں جانتا ہوں کہ تیرے سارے وعدے بھی انہی کے لیے ہیں۔ البتہ کسی سے کوئی خطا ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے، اور یہ ایک بہت ہی لطیف اسلوب میں ان کے لیے عفو و درگزر کی درخواست ہے جو انہوں نے آخر میں کی۔ ذرا سنیے، فرمایا ہے کہ اور جس نے میری بات نہیں مانی اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے، پھر تو بخشنے والا ہے، تیری شفقت ابدی ہے۔ فإنک غفور الرحیم، ابراہیم علیہ السلام کا مزاج یہی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ وہ عذاب اور سزا پر آسانی سے راضی ہونے والے نہیں تھے۔ انہوں نے قوم لوط کے معاملے میں بھی مجادلہ کر ڈالا۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے داد دی ہے کہ ابراہیم بڑا ہی درد مند اور بڑا ہی خیر خواہ تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی اس معاملے میں ابراہیمی طبیعت ہے، چنانچہ مختلف موقعوں پر اس طبیعت کا ظہور ہوا ہے۔ آپ بھی آسانی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوتے کہ کسی کو کوئی سزا دی جائے، بلکہ کسی شخص کے لیے اگر عذر تلاش کر سکے تو وہی کرتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے معافی کی صورت نکل آئے۔ تو یہ مزاج طبیعت انبیاء علیہ السلام کے ہاں بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے یہی کیا ہے کہ ایک طرح سے یہ بتا دیا ہے کہ پروردگار میری اولاد میں جو لوگ میرے راستے کو چھوڑ دیں گے ان کے بارے میں کچھ کہتا تو نہیں، لیکن تو بخشنے والا ہے، تو کرم فرمانے والا ہے، تیری شفقت ابدی ہے۔
اس کے بعد یہ دعا آگے بڑھتی ہے اور کہتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک بن کھیتی کی وادی میں لا بسایا ہے، یعنی یہ تیرا حرمت والا گھر ہے، تو نے اس کو بیت اللہ قرار دیا ہے، یہ تیرے دین کا عالمی مرکز ہے، میں یہاں اپنے بچوں کو آباد کر رہا ہوں، اپنی اولاد کے ایک حصے کو آباد کر رہا ہوں۔ ایک باپ کے جو کچھ احساسات اپنی اولاد یا اپنے بچوں کے بارے میں ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں خاص طور پر اس کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گھر تو تیرا ہے اور تیری حرمت والا گھر ہے، تو نے اس کو بڑی عزت بخشی ہے، لیکن یہ تیرا انتخاب ہے کہ جگہ ایسی ہے جو وادی غیر ذی زرع ہے، یعنی جس میں زندگی کے ساز و سامان نہیں ہے۔ زندگی کے ساز و سامان یہی ہوتے ہیں کہ ہریالی ہے، درخت ہے، پھل ہے، تو انسان اگر کچھ بھی میسر نہ ہو تو گزارا کر لیتا ہے، لیکن چٹیل میدان ہے یا چٹانیں ہیں یا پہاڑ ہیں یا وادی ہے، اس میں کہیں دور دور تک کوئی سبزہ، کوئی رویدگی بھی نظر نہیں آتی، تو اس کو انہوں نے یہاں بے وادن غیر ذی زرع سے تعبیر کیا ہے، یعنی یہ بن کھیتی کی زمین ہے، یہاں میں نے آباد کر دیا ہے، تیرا انتخاب ہے، تو نے اسی سرزمین کو پسند فرمایا کہ یہاں اپنی عبادت کا یہ عالمی مرکز بنائے، اس کی میں تعمیر کر رہا ہوں، اور اب تیرے ہی ایما پر اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو یہاں آباد کر رہا ہوں۔ یہ ایما کس طرح ہوا وہ الگ سے بیان ہوا ہے، اور دوسری صورتوں میں تفصیلات کے ساتھ زیر بحث بھی آئے گا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک رویا دیکھا، اور اس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ اس طرح کی ایک بن کھیتی کی سرزمین میں اولاد کو اپنے آپ سے الگ کر کے اگر چھوڑنے کے لیے ہدایت کی جائے تو یہ گویا ذبح ہے، یعنی بچوں کو انہوں نے سپرد کر دیا اللہ تعالیٰ کے۔ ذبح نظر کی تمثیل ہے، اور اصلاً اللہ تعالیٰ کا یہی مطالبہ بھی تھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ہمارے لیے نظر کر دیں۔ یہ نظر تھی جس کو اس صورت میں دکھایا گیا، ممثل کر کے دکھایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی کوئی تعبیر نہیں کی، بلکہ جس طرح تھا اسی طرح وہ بات اپنے بیٹے کے سامنے رکھ دی، اور بیٹے نے پورے شعور کے ساتھ یہ کہا کہ اس پر عمل کریں آپ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ مقصود نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ یہاں بیت اللہ کے پاس اسماعیل کو آباد کیا جائے، اور آپ اپنے ساتھ رہنے کے معاملے میں یہ قربانی دیں کہ آپ تو چلے جائیں لیکن اولاد یہاں آباد رہے۔ تو یہ اللہ کی نظر کرنے کی ہدایت تھی، نہ کہ کسی کو ذبح کرنے کی ہدایت تھی۔ چنانچہ آباد کر دیے گئے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میں نے تیری ہدایت کے مطابق تیرے ایما سے ان کو یہاں بسا دیا ہے، لا کے بسا دیا ہے، مجھے جو ہدایت کی گئی تھی میں نے اس پر عمل کر دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ربنا لیقیم الصلاۃ، پروردگار اس لیے کہ وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کرے، یعنی یہ گھر کیا ہے؟ ایک مسجد ہے، یہ ایک معبد ہے، یہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس حقیقت کو نہیں سمجھا جاتا، اور یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی تمثیل ہے جس کی لوگ پوجا کرنے جاتے ہیں۔ وہ مسجد ہے، مسجد حرام ہے، عبادت گاہ ہے، معبد ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے مرکز کی حیثیت سے جو سب سے پہلی عبادت گاہ بنائی گئی، قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ بیت الحرام ہے، اور قرآن مجید اس کو المسجد الحرام بھی کہتا ہے، یعنی مسجد، معبد، عبادت گاہ۔ چنانچہ دیکھیے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ گھر اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ میری اولاد یہاں آباد ہو، وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کرے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی پرستش کا علامتی اظہار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی تین جہتیں دین میں بہت نمایاں ہیں۔ پرستش کا تعلق، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، اپنا سر اس کے سامنے جھکاتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، یہ پرستش ہے۔ دوسرا اطاعت کا تعلق ہے، روزے کی عبادت اسی چیز کو نمایاں کرنے کے لیے فرض کی گئی ہے۔ اور تیسرے نظر، یعنی اپنے جان و مال کو اللہ کی نظر کر دینا، حج و عمرہ کی عبادات، اسی طرح عید الاضحیٰ کی قربانی وہ اسی مقصد سے مقرر ہوئی ہے۔ تو یہاں انہوں نے نماز کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، اس لیے کہ پرستش کی ایک صورت وہ ہے جو رکوع سجود ہم عام طور پر 5 نمازوں میں کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اور اسی کی ایک صورت بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور وہ طواف ہے، اس کو بھی صلاۃ البیت کہا ہے قرآن نے، یعنی یہ گویا اس گھر کی خاص نماز ہے، تو نماز کا اہتمام کریں۔ پروردگار اس لیے کہ وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کریں۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، نماز خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا اولین ظہور ہے، یعنی جس وقت ہم ایک پروردگار پر ایمان لے آتے ہیں، اور یہ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ ایمان انبیاء علیہم السلام کی خبر ملنے کے بعد لایا جاتا ہے، یعنی ہماری عقل جس جگہ ہم کو پہنچاتی ہے
وہ یہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں، ہمارا ایک خالق ہونا چاہیے، یہاں تک عقل ہاتھ پکڑ کے لے جاتی ہے، لیکن وہ خالق ہے تو اس کا صحیح تصور کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، وہ ہمارے ساتھ کس طرح معاملہ کرتا ہے، اس کو انبیاء کے پیغمبروں نے بتایا ہے۔ یہ انسان اپنے طور پر اخذ نہیں کر سکتا، اس کا استنباط نہیں کر سکتا، اس کو دریافت نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ پہلے دن سے جس طرح انسان کو ایک فطرت دی، جس طرح اس کو یہ عقل اور شعور عطا فرمایا کہ وہ ایک خالق کو تلاش کرے، اسی طرح پہلے دن سے، پہلے انسانی سے نبوت کا سلسلہ شروع کر دیا تاکہ اس کو یہ خبر مل جائے، اس سوال کا جواب بھی مل جائے۔ اللہ کے پیغمبروں نے اللہ کا تعارف کرا دیا ہے، اور جب ہم پروردگار کو مان لیتے ہیں تو جن حیثیتوں سے مانتے ہیں وہ اگر غور کریں تو 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، ہماری پرورش کا اہتمام کرتا ہے، ہمارے تمام معاملات اسی سے وابستہ ہیں۔ وہ صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے اس عالم کا نظم بھی وہی چلا رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس کا نظم وہ چلا رہا ہے، ہماری ربوبیت کا اہتمام کر رہا ہے، بلکہ یہ نظم ایک بادشاہ کائنات کی حیثیت سے چلا رہا ہے۔ یہ جو دعا ہے قرآن کی آخری دعا، اس میں دیکھیے یہ تینوں ہی باتیں کہی گئی ہیں۔ اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یعنی وہ پروردگار ہے ہم سب انسانوں کا، پالنے والا ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ ہمارا معبود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان سب پہلوؤں سے ہمارا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اب اس تعلق کا سب سے پہلا ظہور کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ پرستش ہوگا۔ ہمارا معبود ہے تو سر اس کے سامنے جھکنا چاہیے، دل اس کے سامنے جھکنا چاہیے، مناجات اس سے کرنی چاہیے، دعا اس سے کرنی چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ یہ گویا اس بنیادی حقیقت کا اعتراف ہے جو اس پہلے رشتے اور سب سے بڑے رشتے کے علم میں آنے کے بعد ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر دوسرے رشتوں کا بھی شعور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ ماں ہے، جیسے باپ ہے، جیسے اعزاء اقربا ہیں، اور ان رشتوں کے معاملات کو صحیح اصول پر قائم کرنے کا نام اخلاق عالیہ، یعنی اچھے اخلاق کیا ہیں؟ یہی کہ ہم تمام رشتوں کو پہچانیں، خواہ وہ ہمارے قریبی رشتے ہیں، خواہ وہ انسانیت کے رشتے ہیں، خواہ وہ معاشرے کے رشتے ہیں، خواہ وہ ایمان کے رشتے ہیں، خواہ وہ کسی برادری کے رشتے ہیں۔ جو رشتے بھی ہیں ان کو جب ہم صحیح خطوط پر پہچان لیتے ہیں اور ان کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایثار اور احسان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو اس سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ مکارم اخلاق ہے، اعلیٰ اخلاق ہے۔ اخلاق اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہمارے اس اخلاقی وجود کا تقاضا کیا ہے؟ یہ کہ ہم جس طریقے سے ماں کی عزت کرنے کے پابند ہیں، باپ کا وقار قائم رکھنے اور اس کا احترام کرنے کے پابند ہیں، اسی طرح سے اللہ کی پرستش کرنی چاہیے ہمیں، اس لیے کہ وہ ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ نماز خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا اولین اظہار ہے، یعنی اگر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد یا اس کی معرفت کے بعد کوئی جذبہ انسان میں پیدا ہونا چاہیے تو وہ رکوع و سجود کا جذبہ ہے، اور یہی نماز ہے۔ اس کو ایک خاص حیت یا ایک خاص صورت دے دی گئی ہے، ورنہ اصلاً کیا ہے؟ رکوع و سجود یعنی غیر معمولی اعتراف عظمت کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اس میں یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ صرف سر اور کمر ہی کو نہیں جھکنا چاہیے بلکہ دل کو بھی خدا کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ نماز خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا اولین ظہور ہے، باقی تمام چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی جب ہم نے اللہ کو مان لیا، اس کی معرفت حاصل کر لی، تو پہلی چیز کیا ہوگی؟ ہم اس کو معبود مان کر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں، اپنے آپ کو جھکا دیں۔ اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یہ سبمیشن ہے جس کو عربی زبان میں اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کے معنی یہ ہے، یعنی اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا۔ یہی مطلب ہے اس جملے کا جو سیدنا ابراہیم کی زبان سے نکلا تھا کہ اسلمت لرب العالمین، پروردگار میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا۔ تو یہ سپرد کر دینا، اس کے لیے جو علامتی اظہار ہے وہ سب سے پہلے نماز کی صورت میں ہوتا ہے۔ باقی تمام چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی جب اللہ کے سامنے جھک گئے تو اب اس کا حکم آئے گا تو مانیں گے، اس کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو اس سے گویا باقی سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اسی کا ذکر کیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ دین میں اس سے ابتدا کی گئی ہے۔ یہ توحید کے نتیجے میں یا توحید پر ایمان کے نتیجے میں جو سب سے پہلا عمل پیدا ہونا چاہیے وہ ہے نماز۔ تو یہاں سے دین شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اسی کا ذکر کیا ہے۔ وہ اس حقیقت کو خوب جانتے تھے کہ اگر نماز اپنی صحیح روح کے ساتھ قائم رہے گی، صحیح روح کے ساتھ، یعنی وہ اگر محض رسم بن گئی ہے تو پھر تو ہر چیز برباد ہو جاتی ہے، لیکن اگر نماز اپنی صحیح روح کے ساتھ قائم رہے گی تو دین کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص 5 وقت اپنے سب کام چھوڑ کر اٹھتا ہے اور اٹھ کر اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور شعور کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر یہ باور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ
لوگوں کے حقوق تلف کرے گا، لوگوں سے بے انصافی کرے گا، کسی کے ساتھ ظلم کرے گا، ان کے حقوق ادا کرنے سے گریز کرے گا، عدل نہیں کرے گا یا قائم بالقسط نہیں رہے گا، یہ پھر مانا نہیں جا سکتا۔ یہ البتہ الگ بات ہے کہ وہ رسم بن گئی اس کی زندگی میں اور اس نے آ کے کہیں سر جھکا دیا ایک رسم کے طور پر، اور اس کے کوئی اثرات زندگی میں نظر نہیں آتے۔ ورنہ صحیح روح کے ساتھ اگر 5 وقت بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو یہ اتنی غیر معمولی چیز ہے کہ یہ اس کو کبھی اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنے دیتی کہ تم خدا کے بندے ہو اور تمہیں خدا کا بندہ بن کر رہنا ہے اور خدا کے بندے کی حیثیت ہی سے زندگی بسر کر کے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو نماز اپنی صحیح روح کے ساتھ قائم رہے گی تو دین کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوگی، بلکہ یہی نماز ہر چیز کو قائم رکھنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ یعنی جب انسان فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نکلے گا تو ظاہر ہے کہ دنیا کی سرگرمیاں اور دنیا کی مصروفیتیں بھلا دیتی ہیں، لیکن ظہر پھر یاد دلائے گی، عصر پھر یاد دلائے گی، مغرب پھر یاد دلائے گی۔ اسی لیے شب و روز میں ہر تغیر اور ہر تبدیلی پر ایک نماز فرض کی گئی ہے۔ چند لمحوں کے لیے آؤ اپنے پروردگار کو یاد کرو۔ انسان غور کرے تو یہ اتنا غیر معمولی اہتمام ہے جس سے انسان خدا کو یاد رکھ سکتا ہے، اور جس کو خدا یاد رہے اور خدا اس کے فکر کا اور اس کے عمل کا حصہ بن جائے، بس وہی سچا مومن ہے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار اس گھر کو یہ نماز سے آباد رکھیں، اس میں اس کا اہتمام کریں۔ وہ چونکہ ایک وادی غیر ذی زرع میں ایک اجنبی سرزمین میں آباد کر رہے ہیں، یہاں پہلے سے ان کا خاندان نہیں ہے، وہاں کچھ اور قبائل آباد ہیں۔ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے تاریخ میں کہ بنی جرہم کے قبائل تھے جو وہاں آباد تھے، ان لوگوں کے اندر آباد کر رہے ہیں، اور یہاں رہیں گے تو گرد و پیش میں جو لوگ دیہات میں بستے ہیں یا دور دراز علاقوں سے آتے جاتے ہیں وہ سب ظاہر ہے کہ ان کو ہدف بنا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار یہ نماز کا اہتمام کریں، اور فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، سو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں۔ یعنی یہ لوگ جو یہاں بستے ہیں یا اس بیت اللہ کے گرد و نواح میں آباد ہیں، اس کے ماحول میں ہوں گے، ان سب کے دل ان کی طرف مائل کر دیں۔ اور ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما اس لیے کہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ انہوں نے گویا اپنی اولاد کے لیے دنیا میں کیا چاہتے ہیں، امن کی دعا کی، روزی کی دعا کی۔ یہی 2 چیزیں ہیں جس پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے۔ باقی سب چیزیں تو انسان کے لیے زینت کی چیزیں ہیں، مل گئیں نہیں ملی نہ صحیح، لیکن ان 2 چیزوں کے بغیر زندگی نہیں بسر ہو سکتی۔ امن حاصل ہو اور دوسرے روزی حاصل ہو، کیونکہ یہ ناگزیر ضرورتیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما اس لیے کہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ دعا بھی، یہ جو دعا کا حصہ ہے، یہ دعا بھی اس طرح پوری ہوئی کہ حج و عمرہ کی وجہ سے لوگوں کا رجوع اس سرزمین کی طرف بہت بڑھ گیا۔ ایک معبد بنایا گیا، ایک مسجد بنائی گئی، اور پھر اس میں حج اور عمرہ کی عبادت مقرر کر دی گئی، اس کے مناسک سکھا دیے گئے۔ یہ سیدنا اسماعیلی کے زمانے سے جاری ہو گئے۔ عمرہ کے لیے لوگ ہر وقت آتے رہتے تھے، حج کے لیے کچھ ایام مقرر کر دیے گئے، اور حرام مہینے بھی متعین ہو گئے۔ تو آہستہ آہستہ لوگوں کا رجوع اس سرزمین کی طرف ہونے لگا اور بہت بڑھ گیا۔ اس سے تجارت اور کاروبار کو فروغ ہوگا، یعنی لوگوں ہی کے آنے سے شہر آباد ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ باہر سے ہر قسم کی چیزیں اس شہر کے بازاروں میں پہنچنے لگیں، لوگ آنے لگے تو تجارت کرنے کے لیے چیزیں بھی لانے لگے۔ پھر حرم کی تولیت کے باعث قریش کو ایسی عزت حاصل ہوئی کہ ان کے قافلے بغیر کسی تعرض کے دوسرے ملکوں کو جانے لگے۔ یعنی خود قریش کے لیے بھی یہ موقع پیدا ہو گیا کہ وہ وہاں سے لمبے سفر کر کے شام اور عراق تک جاتے اور اس طرح وہاں متمدن دنیا میں تجارت کرتے۔ تو رزق کے آنے کا یہ سامان اللہ تعالیٰ نے کر دیا، لوگ بھی آنے لگے، تجارت بھی ہونے لگی، مختلف جگہوں کے پھل اور سبزیاں بھی اس علاقے تک پہنچنے لگیں، اور خود یہ بھی تجارت کے لیے جانے لگے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عظمت حاصل ہوئی کہ کوئی ان کے قافلوں سے تعرض نہیں کرتا تھا، ڈاکو بھی اور چور بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ یہی وہ بات ہے جو پھر سورہ قریش میں آخر میں اتمام حجت کے آخری مرحلے میں کہی ہے کہ قریش دیکھیں کہ اس پروردگار کے گھر کے طفیل کیسے گرمی سردی کے سب سفر ان کے لیے آسان ہو گئے ہیں، اور پروردگار نے ان کو روزی بھی عطا کی ہے، اور ایسی سرزمین میں جو بدوؤں کی اور دیہاتیوں کی اور قبائلیوں کی سرزمین ہے ان کو امن بھی عطا کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت عطا ہوئی ان کو۔ اس سے غلہ بانی اور شکار ہی پر گزر بسر کرنے والوں کی معیشت میں غیر معمولی تبدیلی آئی۔ یعنی وہی قریش کے جو یہاں ایک وادی غیر ذی زرع میں آباد کیے گئے، ان کو عمارت اور تمول حاصل ہوا۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ جس زمانے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس میں قریش کے بڑے لوگ طائف میں گویا 2 طرح کی آبادیاں بسا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ادھر بھی محلات تھے اور وہاں بھی ان کے بہت شاندار گھر تھے اور ان کی بڑی عظمت مانی جاتی تھی۔
चुनाचे हर तरह की अजनास और फल वगैरह इस शहर में फरावानी के साथ मैसर हो गए। यानी ये दुआ इस तरीके से पूरी हुई जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। यही दुआ फिर आगे बढ़ती है, रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुलिन, परवरदिगार तू जानता है जो कुछ हम छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं। ये बड़ा ही बलीग फ़िक्रा है, चुनाचे इस पर मैंने उस्ताद इमाम का हाशिया नकल किया है और लिखा है कि ये फ़िक्रा नहायत बलीग है। उस्ताद इमाम लिखते हैं, इस फ़िक्रे की बलागत अहाता बयान में नहीं आ सकती। बंदा जब अपने रब से किसी अहम मामले में दुआ करता है तो उसको एक बड़ी मुश्किल ये पेश आती है कि बाज़ बातें वो कहना तो चाहता है लेकिन वो बयान में नहीं आती। इसी तरह बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो दिल में तो होती हैं लेकिन वो उनके कहने में किसी मुबहम सबब से कुछ हिजाब सा महसूस करता है। इस फ़िक्रे ने इस तरह की सारी बातों को समेट लिया, इसलिए कि जिससे दुआ की जा रही है खुदा, इसलिए कि खुदा का इल्म ज़ाहिर और मख्फी सबको मुहित। तो अल्लाह ताला से ये कह दिया कि परवरदिगार तू जानता है जो कुछ हम छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं। यानी अब मैं दुआ कर रहा हूँ, जो बातें मेरी ज़ुबान पर आ रही हैं वो तो आ रही हैं, लेकिन मालिक तू जानता है कि मेरे दिल में भी क्या है, हर मख्फी बात से तू वाकिफ़ है। इस वजह से अब मैं जिस चीज़ का इजहार नहीं कर सकता तो उससे भी वाकिफ़ है। परवरदिगार तू जानता है जो कुछ हम छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं। वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्ज़ि वला फिस समा, हकीकत ये है कि अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ना ज़मीन में ना आसमान में। ये दुआ है जो उन्होंने उस मौके पर की। अभी ये दुआ ख़त्म नहीं हुई, इसका कुछ हिस्सा और नहायत अहम हिस्सा भी बाकी है। दुआ में हमने ये देखा कि उन्होंने अल्लाह ताला के फ़ैसले का हवाला दिया है और फिर ये कहा है कि मैं अब ऐ परवरदिगार तेरे इस घर की खिदमत के लिए अपनी औलाद को इस वादी गैर ज़ी ज़रा में, इस बिन खेती की ज़मीन में आबाद कर रहा हूँ। अब तू ही इनको रिस्क देने वाला है। इस इलाके में जो कुछ ख़तरात उनको लायक हो सकते हैं उनसे बचाने के लिए, उनसे हिफाजत के लिए लोगों के दिल तू ही उनकी तरफ माइल कर सकता है। उनके लिए मैं ये तवक्को रखता हूँ कि वो तेरे शुक्रगुज़ार होंगे। इसके सिवा वो सब चीज़ें जो मैं अल्फाज में शायद बयान न कर सकूँ, परवरदिगार तू उनको जानता है। तो यहाँ तक दुआ हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद वो फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किब्र इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। पैगम्बरों की जितनी दुआएं भी मैंने देखी हैं जो ख़ास ख़ास मौक़ों पर की गई हैं, एक तो अमूमी नौइयत की दुआएं हैं, सुबह कर ली, शाम कर ली, उठते बैठते। जब वो किसी ख़ास मौके पर दुआ करते हैं, जब परवरदिगार से खुसूसी इनायत की तवक्को होती है या खुसूसी इनायत की दरख्वास्त की जाती है, इस तरह के मौक़ों पर वो पहले जो परवरदिगार की इनायतें हैं उनका हवाला देते हैं। और यही एक बंदा मोमिन के लिए सही तरीका है। यानी अल्लाह ताला ने जो नेमतें इंसान को दी हैं, अल्लाह का कायदा या उसकी सुन्नत ये है कि वो अगर उन नेमतों का शुक्रगुज़ार होता है तो अल्लाह और ज़्यादा देता है। यानी जब मुझे परवरदिगार ने हयात जैसी नेमत बख्शी, शऊर अता फरमाया, अबदियत का मुझसे वादा किया, ये इतनी बड़ी नेमतें हैं कि अगर इंसान थोड़ा दिला ना हो जाए तो उसका रुआ रुआ इनका शुक्रगुज़ार होता है। लेकिन हम आजिज़ इंसानों को फिर कुछ एहतियाजात लायक होती हैं। हम आँख खोलते हैं तो हमें हमारी मईशत का इत्मीनान चाहिए, हमें अमन चाहिए, औलाद चाहिए। इसी तरह से दूसरी नेमतें हैं जो इंसान को दुनिया में मिलती हैं, ये करीब की नेमतें हैं। यानी मैंने इसलिए तवज्जो दिलाई कि असलन तो मेरा इंसान होना ही इतनी बड़ी नेमत है और अबदियत की बशारत ही इतनी बड़ी नेमत है कि इंसान उससे सरशार रहे। फ़लसफ़े की सतह पर तो वही काफ़ी है कि रुआ रुआ शुक्रगुज़ार रहे, लेकिन इंसान करीब की चीज़ों में उलझ जाता है तो वहाँ भी अल्लाह की बड़ी नेमतें होती हैं। उसमें औलाद भी बहुत बड़ी नेमत है और ख़ास तौर पर कबायली ज़िंदगी में औलाद गैर मामूली नेमत होती थी। यानी कबायली ज़िंदगी को मौजूदा ज़माने के लोग उस तरह नहीं समझ सकते। इस वक्त रियासतें मुनज़्ज़म हो चुकी हैं, रियासतों में इदारे वजूद में आ चुके हैं, ये पुलिस है, ये फ़ौज है। एक अमन का एहसास होता है जिसके साथ हम उठते बैठते, घर बनाते, बाहर जाते हैं। कोई बदअमनी पैदा होती है तो हज़ार आहनी हाथ उसको रोकने वाले होते हैं। लेकिन कबायली ज़िंदगी में ये सब खुद ही करना पड़ता था। इस वक्त भी अगर आप कबायली इलाकों में, दूर दराज कबायली इलाकों में चले जाएं तो ये देखेंगे कि वहाँ रियासत की ताकत उस तरह नहीं पहुँचती, इस ज़माने में नहीं पहुँचती। कबीले की ताकत, आपके ख़ानदान की ताकत, बरादरी की ताकत है जो आपकी इज़्ज़त, आबरू, आपके माल और आपकी जान की हिफाजत करती है। इस वजह से औलाद बड़ी नेमत थी कबायली ज़िंदगी में। यही इसका बायस बनी कि कबायली माशरों में लोग ज़्यादा शादियाँ करते थे ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा लड़के पैदा हों जो उनके दाएं बाएं खड़े हो सकें, उनकी इज़्ज़त की हिफाजत कर सकें, माल की हिफाजत कर सकें।
تو اولاد میں نے عرض کیا کہ بہت بڑی نعمت ہے، اب بھی بہت بڑی نعمت ہے، اگرچہ اس کی ذمہ داریاں اب اس نعمت کے مقابلے کی ہو گئی ہیں جو اٹھانی پڑتی ہیں، پہلے وہ بھی نہیں تھی۔ یعنی معاشرے میں وہ اسباب موجود تھے جن میں اولاد پیدا ہوتی تھی، خاندان کی آغوش میں پل جاتی تھی، کوئی بہت ذمہ داریاں نہیں تھیں اس سے متعلق، لیکن اس سے قوت بہت بڑی حاصل ہوتی تھی۔ وہ قوت ہے جو انسان کو پابرجا رکھتی تھی اور اس کو ایک عزت اور افتخار کا احساس دیتی تھی۔ تو سیدنا ابراہیم نے اس موقع پر بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے جو اولاد ان کو دی، اور یہ بڑھاپے میں ہوئی، یعنی پہلے نہیں تھی، بڑھاپے میں جو اولاد ان کو دی اسی کو شکر گزاری کی جگہ پر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اب جو مانگنا ہے وہ مانگا ہے، یعنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ تو یہ وہی تعلیم ہے جو ہمیں، جو سب سے بڑی دعا ہے سورہ فاتحہ اس میں دی گئی ہے کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں۔ وہ ہمارا پروردگار ہے، تمام شکر اسی کے لیے ہے، وہی جہانوں کا پروردگار ہے، وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، وہ اس دن کا مالک ہے جب ہمیں ابدیت کے ساتھ نعمتوں کا فیصلہ حاصل ہوگا۔ یہ سب چیزیں ہم شکر گزاری کے طور پر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے اس تعلق کا اظہار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ یعنی دعا کا ادب یہ بتایا گیا ہے۔ تو یہاں انہوں نے دعا شروع کر دی ہے اور اس کے بعد جو کچھ مانگنا ہے وہ مانگا ہے، اور پھر وہ چیز جو سورہ فاتحہ میں ابتدا میں ہوتی ہے وہ اب خاتمے میں کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، پروردگار میں اب جو کچھ تجھ سے مانگ رہا ہوں وہ تو ایک بندہ عاجز کی حیثیت سے مانگ ہی رہا ہوں، لیکن میں اس موقع پر تیرا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ کس نعمت پر؟ وہ کہتے ہیں خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے ہیں۔ میں نے اس پر لکھا ہے یہ دعا کے حق میں، یعنی دعا انہوں نے پہلے کی ہے، اس میں کہا ہے کہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما، ان کو امن عطا فرما۔ یہ دعا کے حق میں ان احسانات کا حوالہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان پر کیے تھے۔ یعنی بندہ یہ کہتا ہے کہ مالک میں جانتا ہوں کہ تو میرے اوپر بہت احسانات کرتا رہا ہے، اور تیرے یہ احسانات غیر معمولی ہیں۔ تیرے احسانات چونکہ اس بندہ عاجز پر ہوتے رہے ہیں تو اپنے کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں، بلکہ تیری اس طبیعت کی بنیاد پر کہ تو بندوں پر احسانات ہی کرتا ہے، اس وقت بھی میں درخواست کرتا ہوں۔ یہ گویا روح ہے اس دعا کی۔ یہ دعا کے حق میں ان احسانات کا حوالہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان پر کیے تھے۔ یہاں تو دعا کے لحاظ سے اتنی ہی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی چیز اس دعا کے حوالے سے واضح ہو گئی، اور وہ یہ کہ بائبل میں جو روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد ان کی اہلیہ نے، دوسری اہلیہ نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ بچے کو اور بچے کی ماں کو کہیں چھوڑیں جا کر۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے جا کے ایک وادی غیر ذی زرع میں کہیں بیابان میں ان کو چھوڑ دی۔ یہ روایت ہمارے ہاں بھی عام ہو گئی ہے اور ہر ممبر پر سنائی جاتی ہے۔ یہ بخاری میں بھی نقل ہو گئی ہے کہ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے نوزائیدہ بچے کو اس کی ماں کے ساتھ تنہا ایک جنگل میں جا کر چھوڑ دیا، اور اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں ان کے لیے نہ کوئی کھانے کی چیز تھی نہ پینے کا پانی تھا۔ پھر سیدہ ہاجرہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح سے دائیں بائیں پانی کی تلاش میں دوڑتی رہیں، اور اس کے نتیجے میں زمزم کا کنواں پیدا کر دیا گیا۔ یہ عام روایت ہے، بیان کی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید نے پوری قوت کے ساتھ اس کی تردید کر دی ہے، صاف صاف طریقے سے بتا دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ابراہیم اور اسماعیل یہاں کس موقع پر آباد کیے گئے؟ جب اسحاق پیدا ہو چکے تھے۔ یہ واضح کر دیا ہے خود اس دعا کے الفاظ میں۔ وہ کہتے ہیں، یعنی اس وقت دعا کر رہے ہیں جب وہ آباد کر رہے ہیں۔ اس دعا میں وہ الفاظ ابتدا میں آ گئے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، میں نے آباد کر دیا ہے۔ آباد کرتے وقت کی دعا ہے۔ یہ بات تو کوئی عاقل آدمی نہیں کہہ سکتا کہ آباد تو وہ 10 سال پہلے کر چکے تھے، دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت کی دعا ہے، وہ قرآن نے واضح کر دیا ہے۔ اس موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کے جن احسانات کا حوالہ دے رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ اس بڑھاپے میں پروردگار تو نے مجھے اسماعیل دیا اور اسحاق عطا فرمایا۔ تو اب یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ اس وقت جب کہ وہ دعا کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کو وہاں آباد کر رہے ہیں، اسحاق پیدا ہو چکے ہیں، ورنہ تو ان کا ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو اس کو میں نے پھر واضح کیا ہے کہ اس سے ضمناً، یعنی دعا تو اس پہلو سے ہے کہ احسانات کا انہوں نے ذکر کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار کریں اور جو اب مانگنا ہے مانگیں۔ اس سے ضمناً یہ بات بھی پوری قطعیت کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ان کی پیدائش کے بعد نہیں
بلکہ اس وقت مکے کی وادی غیر ذی زرع میں لا کر بسایا جب اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ قربانی کے بعد اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ جب قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور قربانی کے واقعے کے بارے میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اسماعیل نہ صرف یہ کہ اس وقت باشعور ہو چکے تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ارادہ قربانی کو ان کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے اس کی منظوری دی، اس کے بعد وہ ان کو لے کر گئے اس معاملے کے لیے۔ تو یہ بات بھی قرآن نے واضح کر دی، اور یہ بھی قرآن نے واضح کر دیا ہے دوسرے مقامات پر کہ جب قربانی کا واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو نعمتیں دیں، یعنی ان کے غیر معمولی اقدام کے نتیجے میں۔ ایک یہ کہ اس واقعے کو ایک یادگار بنا دیا، اس کو بیان کیا کہ وہ فدینہ بذبح نظیم، ایک بہت بڑی روایت قائم کر دی گئی جو اب ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے دنیا بھر میں قائم کیے ہوئے ہیں، اور وہ عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر یا حج کے موقع کے اوپر قربانی کی روایت۔ تو ایک طرف یہ کیا، اور دوسری جانب یہ بتایا ہے کہ ہم نے اس موقع کے اوپر اس کو ایک اور فرزند کی بشارت دی، اور وہ کون ہے؟ وہ اسحاق ہے۔ تو یہ بالکل ایک طے شدہ حقیقت ہے تاریخی طور پر بھی اور قرآن کے بیانات سے بھی کہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہی اس واقعے کے بعد دی گئی۔ پیدا ہونا تو بعد کا معاملہ ہے، اس کے بعد پیدا ہوئے، اور اسماعیل اس قابل تھے کہ بیت اللہ کے خادم اور متولی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں۔ یہ تو قرآن کا بیان ہے اور قرآن کی تصریحات ہے، عقل عام بھی یہی کہتی ہے۔ یعنی سوال یہ ہے کہ وہاں آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ بیت اللہ بنا دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا معبد ہے، اس کو توحید کے مرکز کی حیثیت سے قائم رہنا ہے، اس کی تولیت کے لیے آباد کیا گیا ہے، تو تولیت کے لیے نوزائیدہ بچے کو آباد کیا جائے گا۔ اسماعیل اس قابل ہوئے تو پھر وہ آباد کیے گئے۔ تو یہ سارا واقعہ قرآن مجید کی روشنی میں اس وقت پیش آیا، اس لیے یہ محض افسانہ ہے جو ہمارے ہاں بائبل کی اتباع میں عام ہوا اور پھر روایتوں میں بھی آ گیا۔ اس وقت اس سے زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں، اگر اس کی مزید تفصیل دیکھنی ہو تو امام حمید الدین فراہی کی جو بے نظیر تصنیف ہے الرائے الصحیح فی من هو الذبیح، ذبیح کون تھا، اس کو پڑھیے، اس میں دیکھیے کہ کس زوردار طریقے سے انہوں نے یہ سارے حقائق واضح کر دیے ہیں۔ تو انہوں نے اس موقع پر کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے، اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعا، اس میں کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ یعنی یہ انہوں نے گویا سفارش کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ شکر گزاری کا تھوڑا سا اظہار ہے، مالک میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں، اس لیے اس موقع پر بھی جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے عطا فرمایا جائے۔ یہی عاجزی ہوتی ہے جو بندے کو سامنے رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے رکھ۔ سب سے پہلی بات انہوں نے اس دعا میں یہی کہی تھی کہ میں اپنی اولاد کو یہاں آباد کر رہا ہوں، پروردگار یہ نماز کا اہتمام کرے۔ یہی ہونا بھی چاہیے، جب ایک معبد کی تولیت کے موقع پر دعا کی جا رہی ہے تو اس میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت ہی کا ذکر ہونا چاہیے۔ دعا کے خاتمے میں وہ اپنے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، وہاں تو دیکھیے الفاظ یہ تھے کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ پروردگار میں نے اپنی اولاد کے کچھ حصے کو یہاں آباد کیا ہے، میں تجھ سے دست بدعا ہوں کہ وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کریں۔ اپنے بارے میں بھی اپنے رب سے درخواست کرتے ہیں کہ میں ایک بندہ عاجز ہوں، مجھے بھی تیری اطاعت پر قائم رہنا ہے، تیری عبادت پر قائم رہنا ہے، مجھے بھی یہ توفیق دیے رکھ کہ میں اس نماز کا اہتمام کرنے والا بنا رہوں۔ یہی ہر بندہ مومن کو اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی محکم اساس نماز ہی ہے۔ 5 وقت یہی چیز ہے جو ہمیں اٹھاتی ہے اور دنیا سے اٹھا کر عرش پر لے جاتی ہے۔ یہی موقع ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنے پروردگار کو یاد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی موقع ہوتا ہے جب انسان کی ساری انانیت اور خودی اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے جھکنے کے لیے آمادہ کرتی ہے، اور یہی وہ موقع ہے کہ جس سے خدا کی یاد انسان کے دل کے لیے روحانی غذا بنتی ہے اور پھر اس کے پورے وجود کا احاطہ کرتی ہے۔ تو مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے رکھ، ومن ذریتی، اور میری اولاد سے بھی جنہیں میں یہاں بسا رہا ہوں، جنہیں میں یہاں بسا رہا ہوں وہ ایک من سے قرآن نے ادا کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ مجھے بھی نماز پر قائم رہنے والا بنا، اور میری اولاد میں سے بھی ان لوگوں کو جنہیں میں یہاں بسا رہا ہوں، یعنی میں بھی نماز پر قائم رہوں جب تک میں جیتا رہوں، اور میری یہ اولاد بھی نماز کا اہتمام کرتی رہے۔ ربنا وتقبل دعا، پروردگار اور میری یہ دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار تو مجھ کو بخش دے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو بخش دے اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا۔ والدین کو، یعنی انہوں نے دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کی، اپنے والدین کی۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، لفظ والدین بتا رہا ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں اپنے والد آزر کو بھی شامل کیا ہے. یعنی والدین کے لیے دعا مانگتے وقت وہ اگرچہ وہاں سے آ چکے ہیں، اپنی قوم کو چھوڑ کر آ چکے ہیں، اور قوم پر جس طرح کے سورہ توبہ میں صراحت ہے عذاب آ گیا ہے، لیکن وہ اپنے والد سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ میری بات تو آپ نے نہیں مانی اور میں اب چھوڑ کے جا بھی رہا ہوں، میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کرتا رہوں گا. تو یہاں بھی انہوں نے یہ کیا. یہ اس وعدے کی بنا پر ہے جو انہوں نے ہجرت کے وقت باپ سے کیا تھا. وہ قرآن نے نقل کیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اب اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کروں گا. میں یہاں تو نہیں بچا سکا آپ کو، عذاب آ گیا، اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا، لیکن اپنے رب سے ضرور درخواست کروں گا کہ میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ میری پیدائش کا ذریعہ بنے ہیں، آپ نے میری پرورش کی ہے، آپ کا حق ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں. اللہ آگے آپ کو بخش دے، اس سزا پر اکتفا ہو جائے جو آپ کو دنیا میں مل گئی ہے. یہ ان کا مقصد تھا. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے روک دیا. یعنی وہ دعا کرتے رہے یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ابراہیم تیرا والد خدا کا کھلا دشمن بن کر دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس لیے اب دعا نہیں ہوگی. تو دعا سے ان کو روک دیا. یہ دعا ظاہر ہے کہ اس ممانعت سے پہلے کی. اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بعد میں روکا ہے. میں جب اس چیز پر غور کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں جو غیر معمولی شفقت، نرمی اور کریم النفسی ہے، وہ باز نہیں آئے ہوں گے اور بار بار دعا کرتے رہے ہوں گے. یعنی اس موقع پر بھی یہ بڑا اہم موقع ہے، انہوں نے والدین کا ذکر کیا اور والد کا ذکر بھی کیا، تو اس لیے اللہ کو روکنا پڑا. اگر وہ بلا دیتے ہم جیسے کمزور انسانوں کی طرح تو شاید اس کی ضرورت پیش نہ آتی. روکنا اس لیے پڑا کہ پیغمبر کی دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، اور پیغمبر بھی وہ جس کو دنیا کی امامت دی گئی ہے، یعنی جس کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ میں نے انسانوں میں سے دنیا کی امامت کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے اور اس کی اولاد کو منتخب کر لیا ہے کہ وہ اب نبوت کے لیے خاص رہے گی. اتنا بڑا شرف جس ہستی کو ملا ہو اس کی دعا معمولی نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ابراہیم اب بس معاملہ ختم ہو گیا، یہ اب میرے انصاف اور میرے قانون کے خلاف ہے کہ میں اس طرح کی کوئی دعا سنوں، تو اب یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں دلیل دی ہے جہاں روکا ہے کہ معاملہ یوں نہیں ہے کہ ایک گناہ گار ہے، خطا کار ہے، غلطی کر بیٹھا ہے، وہ خدا کا اسی طرح دشمن بن کے کھڑا ہوا ہے جس طرح ابلیس کھڑا ہے. تو اس لیے اب بس اس سے آگے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ربنا اغفر لی، پروردگار تو مجھ کو بخش دے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں. یہی ایک بندہ مومن کا طریقہ ہے، تو اپنی دعاؤں میں سب کو شامل کرتا ہے. اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا، بخشش کا موقع وہی ہے. اس پر بھی میں نے وضاحت کی ہے اور لکھا ہے کہ اس دعا میں، یعنی یہ آخری حصہ دعا کا خاص طور پر دیکھیے، ان ربی لسمیع الدعا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، بار بار وہ یہ الفاظ دہراتے ہیں. اس دعا میں لفظ ربی یا ربنا بار بار دہرایا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ استاد امام لکھتے ہیں یوں بظاہر تو یہ ایک تکرار سی محسوس ہوتی ہے، یعنی بندہ ہے اپنے پروردگار سے دعا کر رہا ہے تو بار بار وہ یہ کہتے ہیں میرے پروردگار، ہمارے پروردگار. لیکن در حقیقت یہ چیز دعا کی خصوصیات بلکہ اس کے لوازم میں سے ہے. دعا کا اصل مزاج، یعنی جب دعا کرتا ہے آدمی تو دعا کی روح کیا ہے؟ دعا کا اصل مزاج تضرع، یعنی بندے کی طرف سے دعا ایسے نہیں ہونی چاہیے گویا پروردگار پر احسان جتا رہا ہے. عاجزی کے ساتھ دعا کی حقیقت اور دعا کے مزاج میں تضرع ہو، استمالت ہو، اپنے پروردگار کی رحمت کو، عنایت کو اپنی طرف مائل کرنے والے الفاظ اور مائل کرنے والی کیفیات ہوں. استغاثہ یعنی جس میں بندہ مدد مانگتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو یہ چیز ہونی چاہیے. اور التجا و فریاد یہ دعا کے مزاج میں ہونا چاہیے. دعا کوئی پھینک مارنے کی چیز نہیں ہے، یہ بندے اور خدا کے تعلق کا آخری درجے میں اظہار ہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، یہ عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز ہے. یہ چیز مقتضی ہوئی، یعنی یہ دعا کا مزاج تقاضا کرتا ہے کہ جس سے دعا کی جا رہی ہے اس کو بار بار متوجہ کیا جائے. یعنی یہ گویا اپنے عاجزانہ تعلق کو اس ہستی کے ساتھ وابستہ رکھنے کا اظہار ہے بار بار. جب بندہ خدا کو ربی، میرا رب، ربی عربی زبان میں مطلب ہوگا میرا رب، میرے رب، جب بندہ خدا کو ربی سے خطاب کرتا ہے تو وہ گویا اس لطف خاص کو، یعنی اس عنایت خاص کو، اس خصوصی مہربانی کو اپنی دعا کے حق میں سفارشی بناتا ہے جس کا تجربہ اسے خود ہے. اور جب اس کو ربنا سے خطاب کرتا ہے، ہمارے رب، تو وہ اس کے اس کرم عام کو، یعنی وہاں کیا ہے لطف خاص بندے کے لیے، اور یہاں کیا ہے اس کا عام کرم، اس کرم عام کو اپنی دعا کے حق میں سفارشی بناتا ہے جس کا مشاہدہ تمام خلق میں ہو رہا ہے. تو ربنا کہہ کر گویا
اللہ تعالیٰ کا جو عام کرم اور عام عنایت پورے عالم پر ہو رہی ہے اس کو سفارش میں پیش کیا جاتا ہے. اور جب بندہ اپنے ساتھ تعلق کا اظہار کرتا ہے تو میرے رب میرے پروردگار کہہ کرتا ہے. یہ تو اس دعا کے پہلو تھے. اب یہ دعا ختم ہو گئی. اس میں دعا کے آداب کیا ہیں, کس موقع پر کی گئی ہے, وہ وقت کتنا غیر معمولی ہے, فیصلہ کتنا غیر معمولی ہے, اس میں کیا حقائق تھے جو بیان کیے گئے, وہ سب قریش کے سامنے جو سورہ کے مخاطبین ہیں گویا در حدیث دیگرہ کے انداز میں آ گئے کہ تم یہ کر رہے ہو, یہ تمہارا باپ تھا, تمہارا ابوالآبا تھا. اس نے اس موقع کے اوپر ان تمناؤں اور ان آرزوؤں کے ساتھ, ان وعدوں کے ساتھ آباد کیا تھا. اس کی خواہش اور اس کی تمنا یہ تھی کہ تم سب صرف اس کی عبادت کرنے والے بن کر توحید کے اس مرکز کو آباد رکھو, اور ادھر تمہارا حال یہ ہے. یہ دعا ہے جس کو ہمارے ہم بر صغیر میں علماء نے ہماری نمازوں میں اس طرح شامل کر دیا کہ لوگوں کا عمومی احساس یہ بن گیا ہے کہ یہی دعا ہے جو نماز کا حصہ ہے. درحال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دعا بہت اچھی ہے, بڑی جامع دعا ہے, اور بالکل صحیح انتخاب کیا انہوں نے. ہر آدمی عربی زبان میں بہت سی دعائیں نہیں کر سکتا. عام خیال یہ رہا کہ عربی زبان ہی میں قرآن میں دعا ہونی چاہیے, تو اس کا لحاظ کر کے اس دعا کا انتخاب کر لیا گیا. یہ اللہ کا انتخاب نہیں ہے, اللہ کے رسول کا انتخاب نہیں ہے. اللہ کے رسول نے جو سنت قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں جو دعا جس زبان میں آپ چاہیں کریں, نماز کے اندر کریں, رکوع میں کریں, سجود میں کریں, قعدے میں کریں. اللہ کے پیغمبر نے جو دعائیں کی ہیں وہ اگر یاد ہوں تو وہ 10 ہیں نماز میں جو کی ہیں حضور نے. میں نے سب اپنی کتاب میزان میں جمع کر دی ہیں, ہاں دیکھ لیجئے, 1 نہیں 2 نہیں 10 دعائیں. تو ان میں سے کوئی دعا کر لیں, اپنے طور پر کوئی دعا کر لیں. نماز کے لازمی اذکار جو عربی میں ہونے چاہیے وہ خفض و رفع کے موقع پر اللہ اکبر کہنا, سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کرنا, فاتحہ پڑھنا, قرآن کا ایک حصہ ملانا, بس. اس کے بعد یہ آپ کی نماز ہے, جس زبان میں چاہیں جو دعا چاہیں جب چاہیں کریں, جس ترتیب سے چاہیں کریں, جس موقع پر چاہیں کریں. تو یہ علماء کا انتخاب ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دعا ختم ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.